امام حسین کی ولادت پر، امام حسین کی شہادت پر گھروں میں قمقمے لگائے جاتے ہیں کچھ لوگوں کے ہاں، جب مجلسیں کی جاتی ہیں، محفلیں کی جاتی ہیں، مگر امام حسن کے ولادت کی آج تاریخ ہے، کہیں آپ کو قمقمہ نہیں ملے گا، کہیں آپ کو کوئی مجلس نہیں ملے گی۔ آخر یہ اللہ نے جب آنکھ دی ہے تو دو نظر سے کیوں دیکھتے ہو؟ چھوٹے بھائی کی اتنی یاد بناتے ہو اور بڑے بھائی کو بھول جاتے ہو، اس کی وجہ کیا؟ آپ اجازت دیجئے تو میں آپ کو بتا دوں۔ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ امام حسین کی یاد تو یہ مناتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، ڈھونگ نچاتے ہیں امام حسین کے غم کے نام پر، اور امام حسین کی کوئی یاد نہیں مناتے۔ کیوں نہیں مناتے؟ وجہ یہ کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور سرکار نے فرمایا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا۔ کس گروہ میں؟ مسلمانوں کے، یعنی دونوں طرف مسلمان ہوں گے، یہ سرکار کا فرمان ہے، سرکار کی حدیث ہے۔ مولا کائنات کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن کو لوگوں نے خلیفہ بنانا چاہا، حضرت مولا علی کے ماننے والوں نے کہا نہیں آپ خلیفہ بنیے۔ اب اس اختلاف میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا، بس اتنا عرض کروں گا کہ دونوں طرف سے صفیں آراستہ ہو گئی، اختلاف کافی بڑھ گیا۔ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لیا۔ کچھ لوگ اس وقت بھی ناراض ہوئے تھے، آپ نے صلح کیوں کر لیا؟ کہا نانا نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا تو میرے ساتھ جو آئے وہ بھی مسلمان ہے، امیر معاویہ کے ساتھ جو آئے وہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، امیر معاویہ بھی مسلمان ہے، میں بھی صحابی ہوں، امیر معاویہ بھی صحابی ہے، اس لیے میں اپنے نانا کی حدیث جھوٹی نہیں ہونے دوں گا، میں دونوں گروہ میں صلح کراؤں گا۔ آج رافضیوں کو شیعوں کو یہی کھل رہا ہے، ان کا کلیجہ پھٹ رہا ہے کہ جیسے امام حسین کربلا میں اپنا کنبہ قبیلہ سب لٹا دیا مگر یزید سے انہوں نے صلح نہیں کی، تو امام حسن کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی امیر معاویہ سے جنگ کرتے، لڑتے اور اپنے خاندان کو لٹا دیتے مگر صلح نہ کرتے۔ سنو، امام حسین کے مقابلے میں یزید تھا جو فاسق و فاجر تھا، اور امام حسن کے مقابلے میں امیر معاویہ تھے جو کاتب وحی الہی تھے، سنی مسلمانوں کے ماموں تھے، کاتب خطوط رسول تھے، صحابی رسول تھے، اس لیے ایک صحابی رسول تھے۔ امام حسن نے صلح کر لیا، ان سے جنگ نہیں کیا، تو حضرت امام حسن نے جس سے صلح کیا اس سے ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ امیر معاویہ کو امام حسن نے خلافت سونپ دی، تو جس کو امام حسن نے خلافت کا اہل سمجھا اور خلافت سونپ دی، ہم امام حسن کو نہ برا کہیں گے نہ امیر معاویہ کو برا کہیں گے۔ اور امام حسین نے یزیدیوں سے جنگ کی، تو جس سے امام حسن نے صلح کیا ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، اور جس سے امام حسین نے جنگ کیا ہے ہم اس سے صلح نہیں کر سکتے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ کیسے کیسے ڈنڈی مارتے ہیں لوگ۔ ایک شخص کہنے لگا یہ بتائیے خاتون جنت زیادہ افضل ہے کہ عائشہ صدیقہ زیادہ افضل ہے؟ ان سے کہا گیا کہ بھائی ترازو لے کے تولو مت، کون افضل ہے کون کم افضل ہے۔ کہا نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا۔ امام حسن یہ حضرت عائشہ زیادہ فضیلت رکھتی ہیں یا حضرت خاتون جنت زیادہ فضیلت رکھتی ہیں؟ تو کہا اچھا یہ بتاؤ
حضرت عائشہ کس کی بیٹی ہیں؟ کہا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی۔ اور کہا فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا رسول خدا کی۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ کی بیٹی سے صدیق اکبر کی بیٹی افضل کیسے ہو سکتی؟ بادشاہ کھل گئی، بہت خوش ہو گئے، ہمارے مطلب کی بات انہوں نے کہہ دیا۔ کہا مگر ایک بات اور بتاؤ، ابو بکر صدیق کی بیٹی کس کی بیوی ہے؟ کہا سید الانبیاء کی۔ اور خاتون جنت کس کی بیوی ہے؟ کہا مولا علی کی۔ اب بتاؤ مولا علی زیادہ افضل ہے کہ رسول خدا؟ کہا رسول خدا زیادہ افضل۔ کہا یہ بتاؤ جب رسول افضل ہے تو رسول کی بیوی سے علی کی بیوی افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے ڈنڈی مارتے ہیں، آپ کے ایمان اور عقیدے کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ پتہ بھی نہیں لگا پاتے۔ کہتے ہیں صاحب حضرت عمر کو ہم برا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت امام مہدی کو ہم مانتے ہیں، وہ آئیں گے مگر ان کا امام مہدی کوئی اور ہی ہوگا۔ کہتے ہیں وہ مدینے میں اتریں گے اور جائیں گے سرکار کے روضے کے پاس، اور معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ نقل کفر نباشت، کہتے ہیں سرکار کے پہلو سے شیخین کو اٹھائیں گے، اور معاذ اللہ وہ جملہ جو انہوں نے لکھا ہے ان رافضیوں نے خبیثوں نے وہ ہم دہرا نہیں سکتے تھے۔ کہتے ہیں ان کو بہت توہین ہمیں جملہ لکھا ہے، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول سید عالم کے مقدس صحابہ ہیں اور سارے خدائی میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے انبیاء و مرسلین کو چھوڑ کے۔ یہ فضیلت والے ہیں، یہ افضل ہیں۔ آپ ذرا غور کریں اور سوچیں، خلفائے راشدین کی بارگاہ میں یہ بدبخت توہین کرتے ہیں، تبرہ کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ امام حضرت عمر کو جب خلافت ملی تو سب لوگوں نے بیعت کر لیا، مولا علی نے بیعت نہیں کی۔ تو حضرت عمر اپنا درِ فاروقی لے کر حضرت علی کے گھر گئے اور اتنا زور سے لات ماری کہ دروازہ اکھڑ گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا اس کے قریب تھی، ان کے شکم اطہر پہ وہ دروازہ لگا، ان کے شکم میں بچہ تھا اور وہ ضائع ہو گیا۔ تو جس نے رسول اللہ کی بیٹی کو اذیت پہنچائی، ہم اس کی اگر مذمت نہیں کریں گے تو کیا تعریف کریں گے؟ مگر پوچھو ان عقل کے اندھوں سے کہ حضرت عمر کی خلافت کب ہوئی، کب خلیفہ بنے ہوئے؟ آنکھ میں دھول جھونکتے ہو، سنیوں کا ایمان برباد کرنا چاہتے ہو۔ کب خلیفہ بنے؟ آپ کی ماں، ہماری ماں، ساری امت کی ماں حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار کے قدموں کو بیماری بوسہ دینے کے لیے آئی، حالت زیادہ سنگین ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ سرکار کی بارگاہ میں آئیں تو سرکار نے ان کے کان میں کچھ کہا، وہ رونے لگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت فاطمہ کو بلایا، سرکار نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا پیاری بیٹی بتاؤ سرکار نے کیا کہا تھا جب رونے لگی اور کیا کہا تھا جب ہنسنے لگی؟ کہا میں نہیں بتاؤں گی۔ سرکار جب دنیا سے ظاہری طور پر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تب حضرت عائشہ نے پوچھا بیٹی اب تو بتا دو۔ کہا پہلی مرتبہ سرکار نے مجھ سے یہ کہا کہ اے فاطمہ اس بیماری میں میرا وصال ہو جائے گا۔ والد کے جدائی کی بات سن کر میری آنکھ میں آنسو آ گئے، میں رونے لگی۔ کہا پھر ہنسنے کیوں لگی؟ کہا دوبارہ سرکار نے جب مجھ کو مخاطب کیا تو فرمایا فاطمہ پورے خاندان میں سب سے پہلے جو میرے پاس پہنچے گا، جس کا انتقال ہوگا وہ تم ہوگی، تم مجھ سے پہلے ملاقات کرو گی۔ اس خوشخبری کو سن کے میں ہنسنے لگی۔ تو سرکار کے دنیا سے ظاہری طور پر اوجھل ہو جانے کے بعد 6 مہینے گزرے، حضرت خاتون جنت کا وصال ہو گیا۔ جب 6 مہینہ ہی میں وصال ہو گیا تو یہ جھوٹی، یہ غلط ڈنڈی مار کے جو سنیوں کو عقیدہ برباد کرتے پھر رہے ہو کہ حضرت خاتون جنت کے شکم مبارک پر دروازہ جا کے لگا
ان کا عمل ضائع ہو گیا معاذ اللہ. 6 مہینے میں ان کا تو وصال ہو گیا. حضرت سید عالم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، جن کی خلافت 2 سال تک رہی، اور اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوئے. تو 2 سال کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوئے، تب یہ تمہاری کہانی کتنی بڑی جھوٹ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ان جھوٹوں کے اوپر. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے.